ہمارے پاکستان میں ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں ڈھاکہ والے بھی اس نعرے کو یاد کر لیں۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی آپس میں لڑائی ہوئی، لیکن اس کے بعد علی کے بیٹے حسن نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے بتایا، علی ہمارا ابا ہے، معاویہ ہمارا چچا ہے، دونوں بھائی بھائی ہیں، لڑانے والے سبائی ہیں، اور ہم کہتے ہیں علی معاویہ، آپ کہیں گے بھائی بھائی، علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ۔ بعض لوگ آپ کے بنگلہ دیش میں کہتے ہیں حضرت عثمان سے یہ کام ٹھیک نہیں ہوا، حضرت عثمان سے وہ کام ٹھیک نہیں ہوا، حضرت عثمان نے ایسا کیوں کیا، حضرت عثمان نے ایسا کیوں کیا۔ میں نے کہا دیکھو، حضرت عثمان میں تمہیں برائی نظر آئی، مصطفیٰ کو تو کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ تمہیں حضرت عثمان میں برائی نظر آئی، محمد مصطفیٰ نے اپنی بیٹی رقیہ کا رشتہ عثمان کو دیا، ام کلثوم کا رشتہ عثمان کو دیا، اور پاک پیغمبر نے حضرت ام کلثوم کی وفات کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا عثمان 100 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا، کیونکہ دنیا میں عثمان سے اچھا داماد کوئی نہیں ہے۔ بھائی جنت کون کون جانا چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ، سب جانا چاہتے ہیں، سب جانا چاہتے ہیں، تو سن لو، سن لو، میں جس راستے سے آیا اگر وہاں پہ ٹریفک جام نہیں تھا اور راستہ صاف تھا، میرا دوست مجھے فون کر کے پوچھتا ہے میں جلسے میں آؤں، کہاں سے آؤں؟ میں اس کو کہوں گا جس راستے سے میں آیا اسی سے تم آؤ۔ صحابہ سے اللہ راضی ہوا، اب جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے صحابہ والے راستے سے جائے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ صحابہ والے راستے سے جائے، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ جنت عطا کرے گا۔ اور اللہ نے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا۔ قرآن مجید بھی کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن مجید بھی کہتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ قرآن مجید بھی صحابہ کرام کے ایمان کو بطور معیار کے بیان کرتے ہوئے کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ قرآن مجید بھی صحابہ کرام کو دین تحفے میں دے کر یوں بیان کرتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اسے میں نے خطبے میں تلاوت کیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ جو ان کے ساتھ ہیں۔ مکہ میں 7 صحابہ تھے، مدینہ میں 7 صحابہ تھے، بدر میں 7 صحابہ تھے، احد میں 7 صحابہ تھے، حنین میں 7 صحابہ تھے۔ مفسرین نے لکھا صرف یہ نہ دیکھو حضور کے ساتھ مکہ مدینہ میں 7 صحابہ تھے، آج جاؤ 1400 سال کے بعد مدینے میں جاؤ، آج بھی روضہ رسول میں محمد عربی کی قبر کے ساتھ ابو بکر عمر ساتھ ہیں۔ والذین معہ، دنیا میں رہتے ہوئے بھی 7 صحابہ تھے، دنیا سے گئے آج بھی 7 صحابہ ہے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں سب سے بہترین مخلوق انسان کو پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید خود بتاتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق میں سب سے بہترین جسے پیدا کیا وہ انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں میں جن کو مرتبہ عطا کیا وہ بھی قرآن مجید کہتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ جو انسان ایمان لائیں اور اچھے اعمال کرے،
قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ لوگ اصل حسن کو پانے والے ہیں، اصل انسانی معراج کو پانے والے ہیں۔ اب ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ انسان ہے جو خسارے سے بچے ہوئے۔ ان ایمان والوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دو جماعتوں کا انتخاب کیا، اور وہ دو جماعتیں وہ ہیں جن کا انتخاب اللہ نے کیا۔ ایک انبیاء کی جماعت ہے جس کا انتخاب اللہ نے کیا، اور دوسری صحابہ کی جماعت ہے جس کا انتخاب اللہ نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب انبیاء کی جماعت اور اللہ کا انتخاب صحابہ کی جماعت، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی منتخب کردہ دو جماعتوں کے درمیان میں آئے کہ حضور علیہ السلام سے پہلے انبیاء کی جماعت یہ بھی اللہ کی چنی ہوئی جماعت ہے، اور حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کی جماعت یہ بھی اللہ کی منتخب کردہ جماعت ہے۔ درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جن سے ارفع و اعلیٰ ہستی کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ پہلی جماعت انبیاء کی، اللہ نے 1,24,000 انبیاء کے سر پہ تاج نبوت و رسالت سجایا۔ دوسری جماعت صحابہ کی، اللہ نے 1,24,000 صحابہ کو مقام و مرتبہ عطا کیا۔ پہلی جماعت کو بھی مقام نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ملا، دوسری جماعت کو بھی مقام نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ملا۔ پہلی جماعت میں نبی 1,24,000 ہیں لیکن رسول 313 ہیں۔ بعد والی جماعت میں صحابہ 1,24,000 ہیں لیکن بدر میں اترنے والے 313 ہیں۔ پہلی جماعت میں رسول 313 ہیں لیکن 10 اولو العزم پیغمبر ہیں۔ بعد والی جماعت میں بدر میں اترنے والے 313 ہیں لیکن عشرہ مبشرہ صحابہ وہ ہیں جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت سنائی۔ جنت کے حقدار تو سارے ہیں لیکن 10 کو جنت کی بشارت دے کر اللہ کے رسول نے سب سے ممتاز کر دیا۔ اور پہلے انبیاء اور رسل میں 4 وہ ہیں جو صاحب کتاب ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ جن کو تورات عطا کی گئی، ایک حضرت عیسیٰ جنہیں انجیل عطا کی گئی، ایک حضرت داؤد جنہیں زبور عطا کی گئی، اور آخری میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں قرآن مجید عطا کیا گیا۔ پاک پیغمبر کی بعد آنے والی جماعت میں اللہ نے مقام اور مرتبہ تو سب کو دیا لیکن 4 صحابہ وہ ہیں جن کا مقام اور مرتبہ باقی تمام صحابہ سے زیادہ ہے۔ ایک کو دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے، ایک کو دنیا عمر فاروق کہتی ہے، ایک کو دنیا عثمان غنی کہتی ہے، ایک کو دنیا علی المرتضیٰ کہتی ہے۔ پھر تمام نبیوں اور رسولوں کی سرداری اللہ نے محمد الرسول اللہ کو عطا کی، اور اسی طرح تمام صحابہ کرام کی سرداری اللہ نے ابو بکر صدیق کو عطا کی۔ حضور علیہ السلام تمام نبیوں میں بے مثال ہیں، ابو بکر صدیق تمام صحابہ میں بے مثال ہیں۔ حضور تمام نبیوں کے امام ہیں، ابو بکر صدیق تمام صحابہ کے امام ہیں۔ حضور علیہ السلام بھی اللہ کا انتخاب ہے، ابو بکر صدیق بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت انبیاء، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ، دونوں کا انتخاب اللہ نے کیا۔ ڈھاکہ کے لوگوں، اپنے دل پہ اس بات کو لکھو اور اپنے بچوں کو یہ بات بتاؤ، آنے والی نسلوں کو یہ بات بتاؤ، ہر کسی کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ آج کوئی آدمی یہ کہتا ہے
پہلے زمانے میں فلاں پارٹی کے ساتھ تھا، میں نے اس کو ووٹ بھی دیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پتا چلا وہ پارٹی ٹھیک نہیں، وہ لیڈر ٹھیک نہیں، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے میں نے ڈھاکہ میں کاروبار کیا، اپنے ساتھ ایک آدمی کو پارٹنر بنایا، بہت بڑا پیسہ لگانے کے بعد تھوڑے عرصے میں پتا چلا میرا انتخاب درست نہیں تھا، میں نے کاروبار ختم کر دیا۔ کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے ہوئے یہ کہتا ہے میں نے اچھا سمجھ کے رشتہ دیا، لیکن بعد میں پتا چلا لوگ ٹھیک نہیں تھے، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ واپس لے کر طلاق کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک آپ کا فیصلہ ہے، سیاسی طور پر ہو غلط ہو سکتا ہے، کاروباری طور پر ہو غلط ہو سکتا ہے، رشتہ داری کے مسئلے میں ہو غلط ہو سکتا ہے۔ کیوں غلط ہوتا ہے؟ انسان جو بھی فیصلہ کرے آنے والے وقت کو نہیں جانتا، انسان جو بھی فیصلہ کرے دل کی حالت کو نہیں جانتا، دل کی حالت کو رب جانتا ہے، آنے والے وقت کو رب جانتا ہے۔ یاد رکھیں ابو بکر اللہ کا انتخاب ہے، عمر اللہ کا انتخاب ہے، عثمان اللہ کا انتخاب ہے، علی اللہ کا انتخاب ہے، معاویہ اللہ کا انتخاب ہے۔ میرا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، آپ کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اللہ کا انتخاب ہے، صحابہ جنت کے حقدار ہیں، صحابہ فائزون ہیں، صحابہ متقون ہیں، صحابہ راشدون ہیں، صحابہ ایمان والے، اللہ نے ان کو جنت کا فیصلہ دے دیا۔ دنیا جو بھی کہے نبی کے صحابہ کل بھی اعلیٰ تھے، آج بھی اعلیٰ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں او جی دیکھو علی اور معاویہ کا اختلاف ہوا، ہم حضرت علی کی طرف جائیں یا حضرت معاویہ کی طرف جائیں؟ ہم ان کو کہتے ہیں نا، معاویہ بھی نبی کا صحابی، علی بھی نبی کا صحابی، علی بھی رب کا انتخاب، معاویہ بھی رب کا انتخاب، ہمارے دونوں ایمان کا حصہ، ہم دونوں کی محبت، دونوں کی عزت، دونوں کی عظمت کو ماننے والے۔ کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا؟ یا تو علی ٹھیک ہوگا یا معاویہ ٹھیک ہوگا، ایک کی طرف تو جانا پڑے گا۔ میں نے کہا اگر ایک کی طرف جانا ہے پھر دیکھو پڑھو قرآن، حضرت موسیٰ اللہ کا نبی ہے، حضرت ہارون اللہ کا نبی ہے، اور ان کے اختلاف کو بتانے والا تاریخ دان نہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ اور کیا کہتا ہے؟ یبن امہ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی۔ حضرت موسیٰ نے ہارون کے داڑھی کے بالوں کو پکڑا، سر کے بالوں کو پکڑا۔ اب بتاؤ ہارون کی طرف جاؤ گے یا موسیٰ کی طرف جاؤ گے؟ بتاؤ ہارون کی طرف جاؤ گے یا موسیٰ کی طرف جاؤ گے؟ کہتے نہیں، ہارون بھی رب کا انتخاب، موسیٰ بھی رب کا انتخاب، میں دونوں کی عزت کرتا ہوں۔ میں نے کہا یہی تو ہم نے کہا، معاویہ بھی رب کا انتخاب، علی بھی رب کا انتخاب۔ نہ ہارون کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہ موسیٰ کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہ علی کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہ معاویہ کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں ڈھاکہ والے بھی اس نعرے کو یاد کر لیں۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی آپس میں لڑائی ہوئی، لیکن اس کے بعد علی کے بیٹے حسن نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے بتایا علی ہمارا ابا ہے، معاویہ ہمارا چچا ہے، دونوں بھائی بھائی ہیں، لڑانے والے سبائی ہیں، اور ہم کہتے ہیں علی معاویہ، آپ کہیں گے بھائی بھائی، علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ۔ بعض لوگ آپ کے بنگلہ دیش میں کہتے ہیں
حضرت عثمان سے یہ کام ٹھیک نہیں ہوا، حضرت عثمان سے وہ کام ٹھیک نہیں ہوا، حضرت عثمان نے ایسا کیوں کیا، حضرت عثمان نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا دیکھو حضرت عثمان میں تمہیں برائی نظر آئی، مصطفیٰ کو تو کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ تمہیں حضرت عثمان میں برائی نظر آئی، محمد مصطفیٰ نے اپنی بیٹی رقیہ کا رشتہ عثمان کو دیا، ام کلثوم کا رشتہ عثمان کو دیا، اور پاک پیغمبر نے حضرت ام کلثوم کی وفات کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا عثمان 100 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا، کیونکہ دنیا میں عثمان سے اچھا داماد کوئی نہیں ہے۔ ابھی یہاں جلسے میں توجہ، ابھی یہاں جلسے میں کچھ بچے بھی آئے ہوں گے، یہ بچے بیٹھے ہوئے جلسے میں، چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، وہاں بھی بچے بیٹھے ہیں۔ یہ چھوٹے بچے گھر میں انہوں نے کہا ہوگا اماں ہم نے جلسے پہ جانا ہے، ماں نے کہا ہوگا جلسے میں نہ جاؤ، بہت رش ہے، لوگ زیادہ ہوں گے، تم گم ہو جاؤ گے، جلسہ میں نہ جاؤ۔ تو بچے نے کیا کہا؟ کہا اماں مجھے جلسے میں جانے کی اجازت دو، میں ابا کی انگلی پکڑ کے جاؤں گا، میں ابا کی انگلی پکڑ کے جاؤں گا۔ بچہ جلسے میں آ گیا، لوگ بہت زیادہ تھے۔ جب جلسہ ختم ہوا، کتنا ٹریفک ہے باہر، کتنا رش ہے باہر، کتنا موٹر سائیکل ہے، کتنا گاڑی ہے۔ اب یہ بچہ رات کو گھر میں پہنچا تو ماں نے کہا بیٹا گم نہیں ہوئے، ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، رش میں تم بھولے نہیں؟ اس نے کہا پہلے میں نے ابا کا انگلی پکڑا، جب رش زیادہ ہوا ابا نے میرا انگلی چھڑوا کے میرے ہاتھ کو پکڑا۔ کیوں؟ ابا کو معلوم ہے اس سے انگلی چھوٹ سکتی ہے، میرا پکڑا ہوا ہاتھ تو نہیں چھوٹ سکتا۔ جب اس نے ہاتھ پکڑ لیا، ابا نے بچے کا ہاتھ پکڑ لیا، اب سارے ڈھاکہ میں بچہ گھومتا رہا، ٹریفک سے محفوظ، ایکسیڈنٹ سے محفوظ، حادثات سے محفوظ، بچہ خیریت سے گھر پہنچ گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر بچہ باپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے، بچہ محفوظ رہتا ہے، گم نہیں ہوتا، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، حادثہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے، آپ کا بچہ گم نہیں ہوتا۔ صحابہ نے اپنا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں دیا ہے، صحابہ نے اپنا ہاتھ پاک پیغمبر کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اگر بچہ باپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے گم نہیں ہو سکتا، صحابی محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دے گم کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کی جماعت صحابہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے اللہ کا انتخاب کبھی غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آؤ قرآن پڑھو، قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ آپ کے بنگلہ دیش میں چاول کی فصل پکتی ہے، مجھے یہ بتاؤ چاول پکا ہونے کے بعد دوبارہ کچا ہو سکتا ہے؟ چاول پکا ہونے کے بعد دوبارہ کچا ہو سکتا ہے؟ آگ پر پک سکتا ہے، کچا نہیں ہو سکتا۔ آگ پر پک سکتا ہے، کچا نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام کی جماعت صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ فصل ہے، فصل فصل۔ اگر آپ کا چاول پکا ہونے کے بعد کچا نہیں ہوتا، نبی کا صحابی پکا ہونے کے بعد کچا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے تربیت فرمائی، حضور نے تیار کیا۔ آج یہاں بنگلہ دیش میں ہمیں لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں سلہٹ گئے؟ سلہٹ؟ ہم نے کہا ہم نہیں گئے۔ کہاں معلوم؟ حسین احمد مدنی کا وطن ہے، وہ آیا کرتے تھے،
لوگ بتا رہے ہیں، کہتے فلاں جگہ گئے؟ میں نے کہا نہیں، یہ بنگلہ دیش میں ایک مرکز میں ہم گئے، انہوں نے کہا یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کی قبر ہے، ہم نے وہاں دعا کی، بتایا یہ فلاں اللہ والے ہیں، ہم نے ان سے ملاقات کی، میں نے دیکھا بنگلہ دیش میں ایسا فتنہ کا زمانہ، لیکن پھر بھی تبلیغی جماعت، پھر بھی اللہ والے، صوفیہ، مدرسہ، مسجد قائم ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے آج تک کبھی سنا کہ بنگلہ دیش سے کوئی تبلیغی جماعت امریکہ میں گئی ہو، کوئی تبلیغی جماعت یورپ میں گئی ہو اور واپس نہ آئی ہو؟ انہوں نے کہا ہو بنگلہ دیش میں جانے کی ضرورت نہیں، بس امریکہ پہنچ گئے، اب وہیں رہنا ہے، واپس نہیں جانا۔ کبھی ایسا سنا کہ تبلیغی جماعت ڈھاکہ سے یورپ جائے پھر واپس نہ آئے؟ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے؟ آتے یا نہیں آتے؟ کیوں واپس آتے؟ معلوم بھی ہے کہ بنگلہ دیش میں، پاکستان میں غربت ہے، پھر بھی امریکہ گئے واپس آ گئے، پھر بھی یورپ گئے واپس آ گئے۔ کیوں؟ کہتے کہ بھائی ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو کام سکھایا ہے وہ کام ہمیں امریکہ سے متاثر نہیں ہونے دیتا، وہ کام ہمیں یورپ سے متاثر نہیں ہونے دیتا۔ بنگلہ دیش میں رہتا ہے، غریب ہے، گھر میں کھانے کا نہیں ہے، لیکن امریکہ سے واپس آ گیا، پتہ یہ چلا اس کے دل میں کام کی عزت ہے، اس کے دل میں امریکہ کی عزت نہیں ہے، اس کے دل میں کام کی عزت ہے۔ پھر سمجھو جن کی تربیت تبلیغی مرکز میں ہو جائے، جن کی تربیت علماء کے سائے میں ہو جائے، وہ امریکہ جا کر نہیں بدلتے، یورپ جا کر نہیں بدلتے۔ تبلیغی جماعت والا تربیت کرے تو وہ نہ بدلے جس کی تربیت محمد عربی نے کی ہو، جس کی تربیت پاک پیغمبر نے کی ہو۔ دنیا لاکھ مرتبہ الٹ سکتی ہے، محمد کا صحابی اپنی جگہ سے نہیں پھر سکتا ہے۔ میرے والد حضرت مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے رکن تھے، میں نے بھی الیکشن لڑا، میں بھی اسمبلی میں تھا۔ مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ پاکستان میں صحابہ کرام اہل بیت عظام کی ناموس کے لیے قانون بنوانا چاہتے تھے۔ ان کو آج سے 20 سال پہلے اسلام آباد میں صحابہ کے دشمنوں نے شہید کر دیا۔ مولانا اعظم طارق یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، میں چاہتا ہوں ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے اور ان کا پڑھایا ہوا سبق میں آپ کو بھی سنا دوں اور آپ کو یاد بھی کروا دوں۔ علامہ اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کرتے تھے، لوگو صحابہ وہ جماعت ہے جن کے استاد رسول اللہ، صحابہ وہ جماعت ہے جن کا مدرسہ بیت اللہ، صحابہ وہ جماعت ہے جن کا نصاب کلام اللہ، صحابہ وہ جماعت ہے جن کا امتحان لینے والا اولئک الذین امتحن اللہ، صحابہ وہ جماعت ہے جن کا لقب حزب اللہ، صحابہ وہ جماعت ہے جن کی کامیابی پر قرآن کہے رضی اللہ۔ اب جو مانے رحمت اللہ، جو نہ مانے لعنت اللہ۔ صحابہ کے استاد کون ہیں بھائی؟ رسول اللہ۔ صحابہ کے استاد، صحابہ کا مدرسہ، صحابہ کا نصاب کتاب اللہ، صحابہ کا نصاب، صحابہ کا نصاب، اور امتحان لینے والا خود اللہ، اور انعام کیا دیا؟ رضی اللہ۔ انعام کیا دیا؟ انعام کیا دیا؟ یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھ کر جلسہ سن رہے ہیں سب کا کیا مقصد ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اور تو کوئی مقصد نہیں ہے نا بھائی۔ شہید جان دیتا ہے اللہ راضی ہو جائے، خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے،
حج کرنے والا حج کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے، عمرہ کرنے والا عمرہ کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے، لیکن پھر بھی معلوم نہیں پڑتا اللہ راضی ہوا یا اللہ راضی نہیں ہوا، معلوم نہیں ہے۔ اب کوئی پوچھے مجھے کیسے پتا چلے گا اللہ راضی ہوا، وہ کہیں گے بھائی پہلے تو مرنا پڑے گا، پہلے تو مرنا پڑے گا۔ اللہ راضی ہے یا نہیں اس کے لیے پتہ چلانے کے لیے مرنا پڑے گا؟ بولے ہاں مرنا پڑے گا، قبر میں رہنا پڑے گا، پھر میدان حشر میں اٹھنا پڑے گا، پھر پل صراط سے گزرنا پڑے گا، پھر پل صراط سے گزر کر اللہ اپنے فضل سے جس کو جنت عطا کرے گا، جنت میں اللہ اس کو بتائے گا میں تم سے راضی ہو گیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ یہ کتنا لمبا سفر ہے، پہلے مرنا پڑے، پھر قبر میں رہنا پڑے، پھر حشر میں اٹھنا پڑے، پھر پل صراط سے گزرنا پڑے، پھر جنت میں جا کے معلوم ہو اللہ راضی ہوا۔ یہ میں اور آپ ہیں جن کو بہت لمبا سفر کر کے پتا چلے گا اللہ راضی ہوا، لیکن یاد رکھو صحابہ وہ جماعت ہے ابھی موت نہیں آئی، ابھی قبر نہیں آئی، مکہ میں موجود ہے، مدینہ میں موجود ہے، اور اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم سب کو قیامت کا انتظار کرنا ہے۔ صحابہ نے انتظار نہیں کیا، صحابہ کو اللہ نے مکہ مدینہ میں اپنے راضی ہونے کا اعلان قرآن میں کیا ہے۔ بھائی جنت کون کون جانا چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ سب جانا چاہتے ہیں، سب جانا چاہتے ہیں تو سن لو سن لو، میں جس راستے سے آیا اگر وہاں پہ ٹریفک جام نہیں تھا اور راستہ صاف تھا، میرا دوست مجھے فون کر کے پوچھتا ہے میں جلسے میں آؤں کہاں سے آؤں، میں اس کو کہوں گا جس راستے سے میں آیا اسی سے تم آؤ۔ صحابہ سے اللہ راضی ہوا، اب جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے صحابہ والے راستے سے جائے اللہ راضی ہو جائے گا، صحابہ والے راستے سے جائے اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ جنت عطا کرے گا۔ اور اللہ نے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا، قرآن مجید بھی کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، قرآن مجید بھی کہتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، قرآن مجید بھی صحابہ کرام کے ایمان کو بطور معیار کے بیان کرتے ہوئے کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، قرآن مجید بھی صحابہ کرام کو دین تحفے میں دے کر یوں بیان کرتا ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اسے میں نے خطبے میں تلاوت کیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں والذین معہ جو ان کے ساتھ ہیں، مکہ میں 7 صحابہ تھے، مدینہ میں 7 صحابہ تھے، بدر میں 7 صحابہ تھے، احد میں 7 صحابہ تھے، حنین میں 7 صحابہ تھے۔ مفسرین نے لکھا صرف یہ نہ دیکھو حضور کے ساتھ مکہ مدینہ میں 7 صحابہ تھے، آج جاؤ 1400 سال کے بعد مدینے میں جاؤ، آج بھی روضہ رسول میں محمد عربی کی قبر کے ساتھ ابو بکر عمر ساتھ ہیں، والذین معہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی 7 صحابہ تھے، دنیا سے گئے آج بھی 7 صحابہ ہے۔ بھائی آپ کو ابھی ایک بہت بڑا کام کرنا ہے، اور وہ کام یہ کرنا ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور آئندہ کل تو تحفظ ختم نبوت کانفرنس بھی ڈھاکہ میں ہو رہی ہے انشاءاللہ، اس میں تو آپ سب آ رہے ہیں نا انشاءاللہ۔
تو میں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاؤں گا، آپ جواب 2 مرتبہ دیں گے، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ دونوں اٹھائیں اور آواز کو نہ بچائیں۔ حضور کی ختم نبوت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھے گا تو کب اٹھے گا؟ ختم نبوت کے نعرے پر بھی آواز نہیں اٹھے گی تو کہاں اٹھے گی؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ انشاءاللہ حضور کی ختم نبوت کا پہرا جاری رہے گا انشاءاللہ، صحابہ اہل بیت کی ناموس کا تحفظ کا پہرا جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔